السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ڈو سبسکرائب سلور فینٹسی. جب اسود مہرین کو جیل سے گھر واپس لے کر آتا ہے تو اس کے گھر میں مشل کی امی اور ابو کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو مشل کی امی اسود کی ماں سے اونچی آواز میں لڑ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے مہرین کو وکیل کیوں کروا کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ مہرین ہی مشل کی قاتلہ ہے. یہ دیکھ کر اسود مہرین کو ان کے سامنے آنے سے روکتا ہے لیکن مہرین نہیں رکتی. جب مشل کی امی مہرین کو دیکھتی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتی ہے اور مہرین کو مارنے کی کوشش کرتی ہے. مہرین مشکل سے خود کو بچا کر کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے. اسود اپنی امی سے مہرین کی شادی کی بات کرتا ہے کہ وہ مہرین کی شادی صفان سے کر دیں تاکہ مہرین وہاں محفوظ ہو جائے. اس پر اس کی ماں اتنی حیران نہیں ہوتی کیونکہ وہ اب جانتی ہیں کہ اسود اب کبھی بھی مہرین سے شادی نہیں کرنا چاہے گا. لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اسود کی ماں اسود سے کہتی ہے کہ وہ مہرین سے شادی کر لے. اسود کہتا ہے کہ اب وہ اس سے یہ امید لگانا چھوڑ دیں اور وہ مہرین سے منگنی بھی توڑ چکا ہے. پھر اسود کی ماں مہرین سے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہتی ہے لیکن مہرین یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتی ہے کہ وہ اب اس بدنامی کے ساتھ کسی کو فیس نہیں کر سکتی اور نہ ہر ایک کو اپنی صفائی پیش کر سکتی ہے. اسود کی ماں صفان سے ملتی ہے اور صفان کو مہرین سے شادی کرنے کا کہتی ہے اور وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک وہی ہے جو مہرین کا خیال رکھ سکتا ہے. صفان کہتا ہے کہ مہرین سے شادی کرنے کے لیے اسے مہرین سے ایک بار اس بارے میں بات کرنا ہوگی تاکہ وہ اس کی رضامندی بھی جان سکے. صفان مہرین کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی خالہ آج اس سے ملنے آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے تمہاری شادی کی بات کی. مہرین کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ خود کو گنہگار سمجھتی ہے. پھر اسود کی ماں کے سمجھانے پر مہرین ہاں کر دیتی ہے اور مہرین صفان کا یقین اور پیار دیکھ کر خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے. اب مہرین بہت خوش اور پرسکون رہنے لگ جاتی ہے. دوسری طرف پولیس اسود کو پولیس اسٹیشن بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ مشل کو زہر دے کر مارا گیا ہے. جس کپ سے اس رات اس نے چائے پی ہوتی ہے اس میں زہر ہوتا ہے اور وہ چائے مہرین نے بنائی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہرین نے اسے زہر دیا ہے؟ فرینڈز، مہرین اس رات اپنے لیے چائے بنا رہی ہوتی ہے اور مشل اپنی ملازمہ کو کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے چائے بنائے لیکن مشل مہرین کی غیر موجودگی میں اس کی چائے میں زہر ملا دیتی ہے. لیکن اس کی ملازمہ وہی چائے مشل کو دے آتی ہے اور مہرین کو کہتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نئی چائے بنا لے. اس طرح مشل اپنے ہی کھودے ہوئے کھڈے میں گر جاتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ مہرین نے مشل کو مارا ہے اور اسود بھی یہ مان لیتا ہے کہ مہرین نے ہی مشل کا خون کیا ہے تاکہ وہ مجھے پا سکے. یہ سوچ کر اسود کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور مہرین کی خوشی دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگتا ہے. اسود مہرین سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اب مہرین سے شادی کرنے کے لیے اپنی ماں کو بھی فورس کرتا ہے. لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، مہرین اسے شادی نہیں کرنا چاہے گی. وہ جیسے تیسے مہرین کو راضی کرتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے. شادی کی رات وہ مہرین کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم آئندہ وہی کرو گی جو میں چاہوں گا. اسود مہرین کی ہر خوشی چھیننا چاہتا ہے. مہرین خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ اسود اس کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. کچھ ہی عرصے میں مہرین کو اس حال کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ ہر شکایت چھوڑ دیتی ہے. اسی طرح مہرین پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. وہ تو خود کو جیسے اسود کا غلام سمجھنا شروع کر دیتی ہے. مہرین کو نہ تو اچھا کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ اچھا پہننے کی، لیکن وہ اس حال میں بھی اسود سے کوئی شکایت نہیں کرتی. اسی طرح کچھ سال بیت جاتے ہیں اور یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے. مہرین کی حالت دیکھ کر اسود کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسود کو کہتی ہے کہ تم اس پر ظلم نہ کرو، اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو اسے طلاق دے دو. اس پر اسود کہتا ہے کہ وہ نہ مہرین کو آرام سے جینے دے گا اور نہ ہی آرام سے مرنے دے گا. وہ اگر مجھ سے طلاق لینے کی کوشش بھی کرے گی تو میں اسے کورٹ میں بہت ذلیل کر دوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی کے ساتھ شادی کے قابل نہ رہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، وہ سب سے زیادہ محفوظ یہیں پر ہے. اس کی ماں مہرین کے لیے بہت اپسیٹ ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی. اسود مہرین کو بہت ٹارچر کرتا ہے اور اسے بات بات پر یہ یقین دلاتا ہے کہ تم ہی اس کی قاتلہ ہو.
اب مہرین پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنی یادداشت بھی کھونے لگتی ہے۔ مہرین بیمار رہنے لگ جاتی ہے، لیکن اسود کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور مہرین کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسود کو کہتی ہے کہ وہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا جیسا اب ہو گیا ہے۔ اس پر اسود کہتا ہے کہ اگر پہلے ایسا نہیں تھا تو اب ہو گیا ہے۔ مہرین کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جانے انجانے میں وہ اپنے آپ کو مشل کا قاتل سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ مشل اب اس کے خوابوں میں آتی ہے اور اسے ان خوابوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مشل کے نام سے بھی خوف کھاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ ہی سب سے زیادہ جھوٹی ہے اور اس نے ہی مشل کا خون کیا ہے اور اسی لیے اسے سزا مل رہی ہے۔ اب مہرین ڈائری بھی لکھنا چھوڑ چکی ہے کیونکہ اب اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اس کے اندر کیا لکھے، یا پھر اب وہ ڈائری لکھنا ہی بھول گئی ہے۔ اب تو اسود بھی مہرین کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگتا ہے اور وہ مہرین کو اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کا کہتا ہے، لیکن مہرین اب ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جس حالت میں ہے خوش ہے اور ایسے ہی رہنا چاہتی ہے۔ مہرین اکیلے میں خود سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ اسود کی نظر مہرین کی ڈائری پر پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے۔ اسود مہرین کی ڈائری دیکھتے دیکھتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مہرین نے اپنی زندگی کی ساری داستان ڈائری میں لکھی ہے۔ وہ اس ڈائری کو پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ مہرین کی ڈائری شروع سے پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ مہرین بچپن سے ہی اسود کو بہت پسند کرتی تھی اور اسود بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے ڈائری میں اپنے اور مشل کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ کیسے مشل اس سے ہر بات پر لڑتی اور حسد کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ بھی مشل سے اسی لیے نفرت کرتی ہے کیونکہ مشل اس سے حسد کرتی ہے۔ اسود جب یہ حصہ مہرین کی ڈائری میں پڑھتا ہے تو چونک جاتا ہے کیونکہ ایک بار مشل نے اسے مہرین کی ڈائری سے انہی الفاظ کی تصویر بنا کر اسود کو سینڈ کی ہوتی ہے، لیکن وہ یقیناً پوری بات نہیں ہوتی کیونکہ مشل نے اسود کو کبھی یہ بتایا ہی نہیں ہوتا کہ وہ مہرین سے کتنا جلتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسود مہرین کی ڈائری پڑھتا جاتا ہے اور اس پر سے سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا جاتا ہے اور اسود کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مہرین نے مشل کی موت کی رات کے بارے میں بھی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسے مشل نے اس رات کمرے میں مہرین کو گلے سے لگایا اور اسے صلح کر لی اور مہرین بھی مشل کے ہر دیے ہوئے دکھ کو بھول گئی تھی، لیکن مشل مہرین کو مارنا چاہتی تھی۔ اسود تو جیسے اگلی سانس ہی نہ لے پا رہا ہو۔ وہ مہرین کی ڈائری میں سب پڑھتا ہے کہ وہ کیسے پینٹنگ بنا کر انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ مشل مہرین کی ہر ٹیلنٹ کو کیسے اپنا نام دیکھ کر بتایا کرتی تھی اور اسود یقین بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب اسود کو سب پتہ چلتا ہے تو وہ ایک نظر مہرین کو دیکھتا ہے۔ مہرین سو رہی ہوتی ہے۔ اسود مہرین کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا اور اس کا علاج کروائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہیں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری؟ یہ ڈرامہ یقیناً آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔